جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سفر جو ہے سفر طائف ہے. آج ہم طائف کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی راستے میں جو مقامات ہوں گے جو چیزیں ہوں گی وہ سارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور طائف کی طرف ابھی ہم نکل رہے ہیں. آج ہمارا طائف کا دوسرا بڑا عمرہ ہے تو جو چیز ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی ہم اس وقت نکل رہے ہیں طائف کی طرف اور کاروان جنید کا قافلہ انشاءاللہ تعالی بس نکل رہا ہے. اور ہماری ایک بس یہ آئی ہوئی ہے اور آگے ابراہیم بھائی جا رہے ہیں, اس میں کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں, اور ایک بس یہ 2 بسیں جا رہی ہیں طائف کی طرف. اور انشاءاللہ طائف سے ہمارا بڑا عمرہ ہوگا. اور ہم یہاں سے اس ٹائم نکل رہے ہیں مکہ مکرمہ سے. انشاءاللہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور سیدھا جائیں گے ہم طائف کی طرف, اور وہاں پہ جا کے احرام باندھیں گے اور واپسی عمرہ کے لیے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کافی جمع ہونے لگا تو پھر بیت اللہ کا غلاف بھی قیمتی سے قیمتی بنایا جانے لگا. عباسی دور خلافت میں مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا. سفید بھی, سبز بھی, لال رنگ کا بھی, یہ مختلف رنگ استعمال کیے گئے. لیکن اس میں یہ دیکھا گیا کہ سفید رنگ ہو یا سبز رنگ ہو, اور سفید بطور خاص جلد میلا ہو جاتا تھا. حاجیوں کے ہاتھ لگنے سے اور آندھی طوفان کی وجہ سے یہ جلد میلا ہو جاتا. تھوڑا استعمال ہوتا ہے تو وہ ریشم استعمال ہوتا ہے. آپ کے دائیں طرف مینا ہے اور مینا کے خیمے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دائیں طرف. تو باہر طرف غلاف کعبہ جو ہے وہ ریشم سے تیار. ہم جا رہے ہیں طائف کی طرف, ہم راستے میں ہیں اور یہ وہ پہاڑ ہے. ان میں سے کئی پہاڑ ایسے ہوں گے جنہوں نے میرے پیارے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا وادی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہر مسلمان کو یہاں پہ لے آئے. بہت پیاری جگہ ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت کرائے. آمین ثم آمین. ان میں سے کئی پہاڑ ایسے ہوں گے جنہوں نے میرے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ان پہاڑوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. یہ خوش نصیب پہاڑ ہے. یہ ان پہاڑوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے ہم راستے میں ہیں, ہم جا رہے ہیں طائف کی طرف. میرے ساتھ موجود ہیں مولانا قاضی جنید احمد صاحب, CEO کاروان جنید. بھائی آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ماشاء اللہ, بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. اور یہ سفر ہے, یہ ایسا فیل بھی اچھا ہوتا ہے, لگتا بھی اچھا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, مسرت بھی ہوتی ہے. اس سفر کی کیا کہتے ہیں, کیا بہت مزہ آ رہا ہے. یہ جو پہاڑ ہے, پہاڑوں کو دیکھ کے ایک عجیب سا سکون مل رہا ہے, کیونکہ انہی پہاڑوں کے اوپر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہو گئے تھے, یہاں سے گزر گئے. ان سے کئی پتھر ایسے ہوں گے جنہوں نے میرے پیارے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں طائف میں اور گاڑی سے ہم اترے ہیں. یہ ہمارے کچھ ساتھی وہاں سے آ رہے ہیں, یہ وائٹ والی بس ٹھہری ہے, اور کچھ ساتھی یہاں پہ ٹھہرے ہیں, ایک بس یہ پہ ٹھہری ہے. اب ہم آگے کی طرف جائیں گے. ہم پہنچے ہوئے ہیں اس ٹائم طائف کے اندر, کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. میں موجود ہوں طائف کے اندر. طائف کے اندر یہ جو مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے. یہ مشہور ہے حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام سے مشہور ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جب مکہ سے طائف آئے تھے, یہاں انہوں نے دین کا کام کیا تھا آگے, تو وہ اسی جگہ پہ رہے تھے. یہیں پہ ان کا گھر تھا, یہاں ان کا مکتب بھی تھا, تو یہاں پہ انہوں مقیم تھے. آج اس جگہ پہ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے, ساتھ میں قبرستان ہے, ان کی قبر ادھر ہی ہے, تو یہ انہی کے نام سے مشہور ہے طائف کے اندر. یہ بہت بڑی مسجد ہے طائف کے اندر ماشاءاللہ سے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ
یہ طائف کے اندر وہ مسجد ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. یہ وہ مسجد ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو مسجد میں نے آپ کو دکھائی ہے تو اس مسجد کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر مارے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے اندر تھوڑی دیر آرام فرمایا تھا. یہ وہی مسجد تھی جہاں پہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. اچھا، اس ٹائم ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں باغ عداس کی طرف سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے، یہاں پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو یہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے دعوت کا انکار کر دیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے چند نوجوانوں کو پیچھے لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر طائف شہر سے باہر نکالا جائے. تو چند نوجوان جو تھے انہوں نے پتھر مارے تھے ہمارے پیارے نبی کو. تو ہمارے پیارے نبی جب شہر سے باہر نکلے تھے، جو پچھلی میں نے مسجد دکھائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی آرام فرمایا تھا. کچھ دیر رکے تھے کیونکہ یہ شہر سے باہر ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ایک باغ ہے، باغ عداس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی انہوں نے آرام فرمایا تھا. جب وہ بیٹھے تھے تو یہ باغ جو تھا یہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا. تو انہوں نے جب دیکھا، چونکہ وہ مشرک تھے تو انہوں نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ یہ انگور لے کے جائیں، کیونکہ ایک ہی قبیلے کے تھے تو انہوں نے بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ انگور لے کے جائیں. جب وہ غلام لے کے آیا، اس غلام کا نام تھا عداس، تو وہ پیارے آقا کے پاس انگور لے کے آیا. جب وہ انگور لے کے آیا تو وہاں پہ جو غلام تھا وہیں پر اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سارا بتایا تفصیل سے. تو اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا اور اس نے اس مقام پہ اسلام قبول کیا تھا. تو اسی نسبت سے اس باغ کا نام اس غلام کی نسبت سے عداس ہے، باغ عداس. یہاں پہ مسجد بھی ہے، مسجد بھی انہوں نے نشانی کے طور پہ بنائی ہے. جو مسجد ہے، مسجد بھی اسی غلام کے نام پہ، یہاں پہ اس نے اسلام قبول کیا تھا تو مسجد عداس، اور ایک دوسرا باغ عداس کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے. چونکہ یہ باغ جو ہے مشرکین کا تھا، کافر تھے ان کا تھا، لیکن جو انگور پیش کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے تو اس باغ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی. جب جڑ گئی تو اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہاں سے لوگ کہاں سے آتے ہیں اس باغ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے انگور کھائے ہیں. اور یہ باغ جو ہے اب یہ باغ اس غلام کے نام سے آباد ہے، باغ عداس. یہ وہ مسجد ہے، مسجد عداس، یہ اس غلام کے نام پہ مسجد بنائی گئی ہے جو کہ مسلمان ہو گیا تھا. مسجد عداس، یہ مسجد عداس ہے. یہ ہے باغ عداس. ہم اس سائڈ بھی نہیں جاتے، آگے باڑ لگی ہوئی ہے. باغ عداس ہے، یہ اسی غلام کے نام سے آج تک یہ وہیں پہ موجود ہے، باغ عداس. یہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. وہ طائف کی وادی میں کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے. ذرا چند لمحے سوچے تو صحیح ہم آج کل کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ باغ عداس. ابھی ہے ہماری طائف سے واپسی اور ہم واپس نکل رہے ہیں، اور ہم راستے میں یہیں پہ رکے ہوئے ہیں. اور البیک سے پیچھے دیکھیں میرے البیک ہے، اور یہاں سے ہم کچھ لے رہے ہیں، راستے میں کھائیں گے. اور کیونکہ ٹائم کم ہے، ابھی ٹائم جو ہے 1:22 ہو رہے ہیں، اور راستے میں ہم نے میقات پہ جانا ہے، وہاں سے احرام باندھنا ہے. احرام باندھ کے انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے حرم شریف میں. انشاءاللہ پھر نماز ادا کریں گے. نماز ہم نے میقات میں ادا کرنی ہے، پھر حرم شریف میں انشاءاللہ تعالیٰ جا کے عمرہ ادا کریں گے. تو یہ تھا آج کی جو زیارات تھے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. آگے جو ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور یہ ہم نے البیک سے کھانا لے لیا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف، بس میں بیٹھیں گے، آگے میقات کی طرف جائیں گے، وہاں سے احرام باندھیں گے، پھر انشاءاللہ حرم شریف میں جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے. طائف کا عمرہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ادا ہوگا. اور اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، میقات پہ پہنچ کے میں آپ کو یہ البیک ہم نے لے لیے، ہم جا رہے ہیں ابھی آگے کی طرف، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ تھا ہمارا طائف کا عمرہ تھا. عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ سے.
اور وہاں پر جو زیارات تھی، باغ عداس تھا، مسجد عداس تھی، اور وہ مسجد جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا وہ جگہ، اور اس کے علاوہ جامع مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری چیزیں جو طائف کے اندر تھی میں نے آپ کو دکھائی ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنی اگلی ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ۔ 1-2 دن کے اندر ہم نے جانا ہے مدینہ شریف، انشاءاللہ مدینہ شریف پہ وہاں کی جو زیارات ہوگی انشاءاللہ وہاں کی زیارات آپ کو کروائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔